بریک کے بعد پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رحیم صاحب اب بات ہو جائے جناب الطاف حسین صاحب کی. یہ ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے. اچھا بہت ضروری ہے. ہمارے بہت سے دوست ہیں جو کہ جاننا چاہتے ہیں اس حوالے سے. جناب الطاف حسین صاحب کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا. بڑا جشن کا سما تھا وہاں پر بھی اور کراچی کے اندر بھی، جو دھرنا بھی جاری تھا ان کے لیے. اب اور جناب الطاف حسین جب واپس آئے تو انہوں نے بڑا شکریہ ادا کیا ہے سب کا. اب بات یہ ہے نعیم صاحب کہ بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جناب الطاف حسین تقریباً کوئی اگر اسپتال کا ٹائم نکال دیا رہے تو کوئی 15-16 گھنٹے پولیس اسٹیشن میں رہے، زیر حراست رہے، ان سے نیچرلی سوالات بھی پوچھے گئے ہیں، سب کچھ ہو گئے. اس پورے عرصے میں جو انٹرویو ہوا، کیا الطاف حسین صاحب کے خلاف کوئی چارج ثابت ہونا یا ان کو چارج کیا گیا ہے کسی حوالے سے، یا ان سے جو گفتگو ہوئی ہے پولیس کی کچھ ٹرانسپائر ہوا، کوئی ایسی بات جو سامنے آئی ہو؟ جی ہاں بالکل، آپ کو چڑیا کی خبر دے دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پرسوں کے پروگرام میں ہم نے کہا تھا کہ ان کے پاس جو آپشنز تھے، ایک آپشن تھا کہ جب ان کی تفتیش ہوگی تو ان کے وکلا ساتھ بیٹھے ہوں گے اور وہ یہ کہیں گے جی میں سارے سوال کے جواب دینے کے لیے تیار ہوں. دوسرا موقف یہ ہو سکتا ہے وہ کہے میں نو کامنٹ، میں کوئی بھی سوال کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، میری یہ لیگل رائٹ ہے، میں ایسی کوئی بات نہیں کہنا چاہتا جو کہ کل کو میرے خلاف استعمال ہو، نادانی میں یا ویسے، کیونکہ اب قانونی مسئلہ ہے. تو یہ دو موقف لیے جا سکتے ہیں. اگر وہ یہ کہتے ہیں جو سوال پوچھے میں جاننے کے جواب دینے کے لیے تیار ہوں، تو اس کا ایک امپریشن یہ جاتا ہے آگے جب کیس چلے گا کہ جو بندہ سچ بولنا ہو، جس نے کوئی چھپانا نہ ہو، جس سے کوئی خوف نہ ہو، وہ کہتا ہے پوچھ لے جی میں سارے سوال دینے کے لیے جواب. تو ایک امپریشن ہوتا ہے کہ ہی واز کوآپریٹنگ ود اس. دوسرا یہ کہ نہیں میں کوئی سوال کا جواب نہیں دوں گا، نو کمنٹ. نو کمنٹ. اس کو یہ امپریشن ملتا ہے آپ کو چھپا رہے ہیں، پھر اس کا یہ مطلب ہے. یہ جنرل ایک امپریشن ہے جو کہ ججوں کے اوپر بھی پڑتا ہے، جوریز کے اوپر بھی پڑتا ہے، سب کے اوپر پڑتا ہے. آپ کا قانونی حق ہے، حق تو ہے، مگر اس کا یہ مطلب لوگ لیتے ہیں. اوکے. تو میں نے یہ کہا تھا کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ الطاف بھائی کون سا موقف اختیار کرتا ہے. اچھا آپ الطاف بھائی ہیں، منٹ کے لیے آپ میں بن جاؤں؟ ہاں آپ انٹروگیٹر بنیں گے؟ میں انٹروگیٹر بنوں. ہاں میں اب آپ کو بتا رہا ہوں. چلے بھائی آپ کا آپ کو پتہ چڑیا کی خبر نا ساری، مطلب جو نہیں ہے تو آپ بتا دیں. میں مجھے انٹروگیٹر بننا ہے نا. آپ کو تو ایک ہی کام کہنا ہے، آپ نے صرف نو کامنٹ ہی کہنا ہے. آپ چپ کریں نا، مجھے پوچھ دیں. اوکے مسٹر الطاف، مسٹر حسین، would you like to have an Urdu interpreter؟ مطلب ہے کہ آپ کو اگر چاہیے انگریزی اگر نہیں سمجھ آتی تو کسی اردو والے کو بھی بلا لیں تاکہ جو ہم سوال پوچھیں گے وہ آپ اس کا جواب آپ کو انٹرپریٹ کر لیں. آپ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ No, I don't need one. I don't need one. مجھے ساری انگریزی کی سمجھ ہے. ایسی کی I've been living here, you fools. نہیں یہ نہیں کہہ سکتے. تو انہوں نے کہا نہیں مجھے انگریزی سمجھ آتی ہے، آپ پوچھیں انگریزی میں. تو پہلے تو یہ پوچھا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو انٹرپریٹر لے آئیں. میں نہیں. الطاف بھائی کے 2 وکیل بیٹھے ہوئے تھے، ان کے 4-5 لوگ پولیس کے. اچھا الطاف بھائی کے 2 وکیل بیٹھے تھے. ہاں تو 2-3 اتنی باریکیوں میں نہیں جانا چاہیے. اچھا بندے تو ہوتے ہی ہیں نا 1-2. اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اچھا جی آپ کا نام یہ ہے، انہوں نے کہا جی یہ ہے، یہ آپ کے گھر کا پتہ ہے، انہوں نے کہا یس یہ میرے گھر کا پتہ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ڈیٹ آف برتھ فلانا ڈھینا. میں نے کہا جی ہاں ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ آپ یہ بتانا چاہیں گے کہ ہم یہ منی لانڈرنگ کیس انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، آپ کو احساس ہے اس بات کا؟ تو انہوں نے کہا ہاں احساس ہے. انہوں نے کہا اچھا تو یہ پھر بتائیے کہ وہ جو سارے پیسے پکڑے گئے ہیں آپ کے گھر سے اور ادھر سے اور ادھر سے جو کہ کافی سارے ہیں، وہ کہاں سے آئے؟ یہ پہلا اسٹریٹ جیسے کہتے ہیں نا کہ یوکر. الطاف بھائی نے آگے بیٹ رکھ دیا. میں نے کہا نو کامنٹ. نو کامنٹ. آپ کچھ نہیں کہنا چاہیں گے؟ نہیں. آئی سی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں سے پیسے آئے؟ اس کا نو کامنٹ. مطلب یہ بھی ایک چکر ہے نا، اگر آپ کہہ دیں کہ نہیں میں نے کہ ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے پتہ نہیں ہے تو وہ بات ہو جائے. میں کیوں کہوں مجھے پتہ ہے یا مجھے نہیں پتہ؟ میں کیوں یہ کہوں؟ نو کامنٹ. اس کے اوپر بھی نو کامنٹ. تو اس طریقے سے کچھ 4-5 سوال پوچھے گئے، 4-5 کیا فلانی چیز کی یہ فلانی چیز کا. نو کامنٹ. تو یہ کوئی گھنٹہ کے قریب یہ سارا سلسلہ چلا. اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر ہم چلتے ہیں. پھر نو کامنٹ تو نو کامنٹ. پھر وہ چلے گئے. پھر وہ بعد میں آئے اور انہوں نے آپ کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ بیل لے سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں. کچھ کنڈیشنز ہیں.
کنڈیشنز کیا ہیں؟ اچھا، ایک تو یہ کہ کنڈیشنز کیونکہ یہاں کہا گیا ہے کہ کوئی سفری پابندی نہیں ہے ان کے اوپر. میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں نا، چڑیا کی خبر تو پھر چڑیا کی ہوتی ہے نا یار. اچھا اچھا، اچھا مجھے بتا لینے تھے، ہاں. نمبر لگا ہاں لینے نہیں تھے ضرور. دوستوں کے ساتھ آپس کی بات کے ویوز کے ساتھ. تو انہوں نے کہا جی ایک تو یہ کہ بیل کا جو بانڈ ہے وہ کچھ ٹھیک ٹھاک تکڑا رکھا ہے انہوں نے. اچھا، ایک انفارمیشن کے مطابق کوئی 400 پاؤنڈ 4 لاکھ پاؤنڈ سے زیادہ رکھا انہوں نے. بیل بانڈ بیل بانڈ جو رکھا ہے یہ ایک انفارمیشن ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو کیونکہ یہ انفارمیشن پکی نہیں ہوتی، مگر انفارمیشن ہے. میں 100% نہیں کہہ سکتا کہ یہ صحیح ہے، لیکن اچھا بڑا بیل بانڈ ایک ٹھیک ٹھاک بیل بانڈ. اور اس کے اندر شاید وہ گھر کو بھی انکلوڈ کیا گیا بیکاز کہ وہ اگر پہلی بات. دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ کہا، اور یہ اصلی بات ہے جو کہ آپ کو نہیں پتا، نہیں واقعی مجھے نہیں پتا، اور یہ خبر بھی نہیں آئی اس کی، کوئی بریکنگ نیوز نہیں آئی. وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ صبح 9 بجے سے لے کے شام کے 5 بجے تک آپ گھر سے باہر جا سکتے ہیں اور آ سکتے ہیں. 5 بجے کے بعد آپ گھر میں ہی رہیں گے. اچھا، آپ جس گھر میں ہیں اس گھر میں رہیں گے، وہاں 5 بجے کے بعد آپ نہیں جائیں گے کہیں. مطلب اگر آپ نے صبح 9 بجے کہیں جانا ہے تو آپ شام 5 9 اور 5 کے درمیان آپ گھر چھوڑ کے ادھر ادھر گھوم پھر سکتے ہیں. ٹھیک، مگر شام 5 بجے کے بعد آپ نے گھر میں آنا ہے اور گھر میں رہنا ہے، رات آپ نے گھر گزارنی ہے. اچھا پابندی ہو گئی نا. ہاں پابندی. پھر یہ بھی کہ اگر آپ 9 اور شام کو کہیں نکلنا چاہیں تو ہمیں اطلاع کرنی پڑے گی، اور ہماری اجازت اگر ملتی ہے تو آپ جا سکتے ہیں، اگر اجازت نہیں ملے گی تو آپ نہیں جا سکتے. نمبر 2. نمبر 3 کہ اگر آپ سیر سپاٹے یا کسی اور چیز کے لیے کہیں لندن سے باہر جانا چاہیں، مطلب ہالیڈے وغیرہ کہیں بھی ملک سے باہر جانا چاہیں، تو پھر ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ آپ کا یہ ارادہ ہے. ہمیں انفارم کرنا ضروری ہے. انفارمیشن نہیں دیں گے تو مسئلہ بن سکتا. تو یو ہیو ٹو انفارم. اب تو ٹیکنیکلی تو کوئی پابندی نہیں ہے سوائے یہ کہ جی رات کو گھر میں رہنا ہے، مگر یہ ہے کہ اگر آپ نے موومنٹ کرنی ہے ادھر سے ادھر تو ہمیں اطلاع کرنی پڑے گی. پرائر تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر یہ کل کہتے ہیں فون کر کے کہ جی میں اگلی فلائٹ لے کے ساؤتھ افریقہ جا رہے ہیں، تو وہ پھر ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو وہاں کی ECL پہ ڈالنا ہے کہ نہیں ڈالنا، اور اگر ڈالنا ہے تو کیا ریزنز ہیں، کس میجسٹریٹ سے پرمیشن لینی ہے، کیا پروف دینا ہے کہ ہمیں اس قسم کی پابندی اب لگانے کا وقت آ گیا ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. کیونکہ وہ ابھی یہ پابندی نہیں لگانا چاہتے، اس لیے صرف انڈر کوشن کر دیا ہے کہ اگر آپ ایسا کرنا چاہیں تو بی ایڈوائزڈ دیٹ یو شوڈ سیک آر. کیونکہ منی لانڈرنگ جو ہے وہ دس منی لانڈرنگ از ایکچولی اویلیبل اینڈ اٹس ناٹ ریلیٹڈ ٹو ٹیررسٹ. اس لیے ECL CCL پہ ٹیررسٹ کو ڈالتے ہیں. دس از ناٹ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی. مگر کیونکہ وہ ایڈوائز تو دے سکتی ہے پولیس کہ ہماری ایڈوائز آپ سے یہ ہے، تو یہ اس قسم کی چیزیں چلی ہیں وہاں. کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ شاید ان کو کوئی بریسلیٹ یا ٹیگ جسے کہتے ہیں پاؤں کے اینکل پہ وہ ٹیگ لگا دیا ہے جس سے وہ گھر چھوڑ باہر جائیں تو ٹریک ہوتا رہے، یا وہ الارم لگ جائے، یا جہاں جائیں ان کی لوکیشن پتا ہو، وہاں سے سگنلز ایمٹ کر رہے ہوں. یہ بھی ایک خبر آئی تھی مگر میرا خیال ہے ایسے نہیں کیا انہوں نے. اچھا، ایسے نہیں کیا. اور مگر یہ ہے اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ کہا یا نہیں کہا کلوز اسکروٹنی اور کلوز واچ ضرور ہو رہی ہے ان کی. وہ تو کون ان کو ملنے آتا ہے، کون نہیں ملنے آتا، کہاں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، کیا ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ اب یہ چلے گا ساتھ ساتھ. اچھا اب یہ ہے کہ یہ انویسٹیگیشن پینڈنگ ہے. کوئی اندازہ ہے الطاف بھائی کو نیکسٹ کب کو پولیس کا سامنا کرنا؟ انہوں نے کہا کہ ہر مہینے آپ کو رپورٹ کرنا پڑے گا ٹو دا پولیس اسٹیشن. ہر مہینے؟ ہاں 4-5 ہفتے کے بعد یو شوڈ کم ٹو دا پولیس اسٹیشن سلام دعا کے لیے. اوکے. اور انویسٹیگیشن وہ اپنی کرتے جائیں گے. کسی سٹیج پہ بھی وہ ان کو فارملی پھر اریسٹ کر کے اور چارج کر سکتے ہیں. ابھی چارج نہیں کیا. ہاں ٹل ڈیٹ ان کے اوپر انڈائٹمنٹ نہیں ہوئی، چارج بنا کے نہیں لگایا گیا، کوئی فرد جرم نہیں. ابھی وہ صرف انویسٹیگیشن سٹیج پہ چل رہے ہیں. مگر اشارہ انہوں نے ضرور کر دیا، بلا کے رکھ کے اور پھر بیل پہ اوپر چھوڑ دینا. یہ ان کی طرف میٹروپولیٹن پولیس کی طرف سے اشارہ ہے. یہ اچھا رنجن صاحب، اب یہ ایک جو اس دن بھی ہم بات کر رہے تھے، الطاف حسین صاحب کا اریسٹ ہونا، باہر آ جانا، ریلیز بیل پر ہونا، اس سے متحدہ قومی موومنٹ کے جو رینک اینڈ فائل ہے اس کے اندر جو تھوڑا بہت لوگ اس پر کہہ رہے تھے کہ ڈسٹربنس ہوگی، الطاف بھائی
کو حراست میں لیا گیا ہے. اس وقت تو کوئی فیٹ پتہ نہیں تھا آبویسلی. ہم تو خیر کہا تھا ہم نے کہ بیل ان کی ہو جائے گی, بیل ہو جائے گی. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سچویشن فرق ہے, کیونکہ اب الطاف حسین صاحب ایک دفعہ فارملی اریسٹ ہو چکے ہیں, آپ بیل پر ہیں, کوئی پارٹی کے اندر کوئی یہ اب چلے گا تھنکنگ پروسیس کہ یار کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ معاملہ چل رہا ہے اور اب ایکچولی شروع ہو گیا. منیب سب کو پتا ہے یہ جو خوشیاں آپ نے ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھ رہے ہیں بیچارے عام لوگ ہیں جنہیں کچھ ڈیٹیلز کا پتہ نہیں, انہیں پتہ نہیں, پکڑ کے لے گئے, چھوڑ دیا. اور کچھ پارٹی کارکن ہیں کیمراز کے لیے کر رہے ہیں, مگر ایکچولی بڑی پریشانی ہے اور ہونی بھی چاہیے, کیونکہ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا پہلے کہ برطانیہ کی حکومت ایسے ہاتھ ڈالے گی, جبکہ پہلے انہوں نے بالکل نظر انداز کیا ہوا تھا یہ سارا سلسلہ. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میٹر سیریس. میں تو یہاں تک کہنے کے لیے تیار ہوں کہ شاید برطانیہ کی حکومت یا اسکاٹ لینڈ یارڈ وہ اتنا اپ فرنٹ نہیں کرنا چاہتا تھا, مگر یہ جو مرڈر کیس ہوا ہے نا, اس کے ساتھ میٹروپولیٹن پولیس جو ہے اس کی طرف سے یہ انسسٹنس ہوئی ہے کہ نہیں اس کو کیس کو پرسیو کرنا ہے ہم نے. اور میں سمجھتا ہوں شاید وہ جو یہاں لندن, یہاں جو برٹش ہائی کمشنر نے بات کی چوری نثار سے, میرا یہ خیال ہے کہ وہ کہنے آئے تھے ان کو کہ یہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں, ہم ہاتھ ڈالنا چاہ رہے ہیں, ایک منی لانڈرنگ پہ, دوسرا وہ جو صاحب آپ کے پاس ہیں ان کے ڈی این اے چاہیے ہمیں, دو لوگ ہیں, دو لوگ جو صاحب ہیں, اور تیسرا یہ کہ اگر ہم یہ کریں گے تو اس میں کراچی میں ری ایکشن کیا ہوگا. ہم آپ کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں, آپ سے پوچھنا بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی کیا ایڈوائس ہے اس چیز میں, کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا, اینڈ سو آن. تو اس میں یہ اسلام آباد میں بیٹھ کے پھر یہ طے پایا کہ آپ کا حق بنتا ہے, آپ اگر کچھ گرفتار کرنا چاہتے ہیں, منی لانڈرنگ کا کیس کرنا چاہتے ہیں, آپ کا حق بنتا ہے, مگر یہ ہے کہ ذرا طریقے سے سنبھل کے سوچ کے ہر چیز کرنی چاہیے, بیکاز کراچی جو ہے کین ایکسپلوڈ. اینڈ ہم وہاں ایک آپریشن کرنے جا رہے ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ اس سٹیج پہ کوئی ایسی کوئی چیز ہو جائے جس کے ساتھ حکومت پاکستان کا نقصان ہو جائے. اسی لیے جب یہ سب کچھ ہوا تو ایک تو بڑی سینسٹیولی ہینڈل کیا ہے انہوں نے میٹروپولیٹن پولیس نے, اور بڑی جلدی چھوڑ دیا, اور ان کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ بھی نہیں آیا میٹروپولیٹن پولیس کی طرف سے. میڈیا کے اندر چیزیں چل رہی تھیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, مگر انہوں نے بہت محتاط رہے. دوسری چیز یہ کہ آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب نے بھی فوراً ایک ایسے رویہ اختیار کیا کہ کونسل کو کہا کہ آپ جائیں, کونسلر ہیلپ کریں, اور جنرلی ایک اچھا پازیٹیو سا بیان دیا, آپ کو یاد ہوگا. تو جس سے پھر انہوں نے شکریہ ادا بھی کیا الطاف بھائی نے, جس سے سچویشن جو ہے نا وہ اگر بگڑنے جا رہی تھی تو وہ کنٹرول میں آ گئی. اور میں سمجھتا ہوں اسی لیے کنٹرول میں آئی کیونکہ وہ پہلے برٹش ہائی کمشنر نے, چوری نثار نے بیٹھ کے یہ سارا کچھ طے پا لیا تھا اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اور کیسے نہیں کرنا. اوکے میم صاحب, ایک یہ الطاف حسین صاحب کے حوالے سے تو ایک ڈیولپمنٹ تھی, اور آبویسلی یہ ابھی ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے, آگے چل کے معاملات دیکھتے ہیں کیا ہوں گے, اس حوالے سے بات کریں گے. ایک بریک کا وقت ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وقت کم ہے, میں ذرا چاہوں گا کہ معاملات صاحب عمران خان صاحب کا جو ساری جو یہ یار بس کرو یار, عمران خان صاحب کو پیچھا چھوڑ دیں آپ, چھوڑ دیں آپ. جیسے ہی بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی وہ میری بات شروع کر دیں تو ہم ہی پیچھا چھوڑ دیں. صاحب ایک بات ہے, آپ ان کی کچھ چھیڑ بن گئے. ہاں وہ پتہ نہیں کیا ان کے وہ دماغ میں ہر جلسے کے اندر وہ آپ کو بڑی محبت سے میں آپ کو بتاؤں, آج آپ اپنا موقف ٹھیک کر لیں. اچھا آپ کا جو ہے نا یہ اینٹی عمران خان جو آپ کا موقف, اچھا میرا اینٹی عمران خان, آپ ذرا تھوڑے ٹھیک ہو جائے. یہ مجھے پرووک کرتے نا آپ, یہ اپنی رپورٹیں لگا کے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ مجھے جیسے کہتے ہیں نا اکساتے ہیں آپ. اچھا پرووک کرتے ہیں. ہاں پرووک کرتے ہیں. میں تو بڑا معصوم سا آدمی ہوں, میرے دوست ہے عمران خان. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وہ سیاست چھوڑ کے پی سی بی کا عہدہ سنبھال لیں, میں پی سی بی کا عہدہ چھوڑ کے پی ٹی آئی کا لیڈرشپ لے لیتا ہوں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس چیز میں. یہ سن کے ان کا بلڈ پریشر اتنا ہائی ہوگا کہ آپ ان کی پی ٹی آئی کا عہدہ کو سنبھال لیں گے. سوری وہ شفقت محمود صاحب ہے نا, وہ ایک جوک سناتے ہوتے ہیں, سوری وہ میں ٹی وی پہ نہیں سنا, وہ شفقت صاحب سے سننا پڑے گا, تو میں شفقت صاحب کی کندھے سے سوری. اچھا بات یہ ہے عمران خان صاحب کا جو سلسلہ چل رہا ہے احتجاج کا, آگے
غالباً 22 جون کو کریں گے بھاولپور کے اندر. سیالکوٹ والا کیسا رہا؟ بڑا امپریسو. 5,000 بندے تھے. امپریسو. لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ دا فگرز ناظم صاحب. نہیں, جب دیکھیے جب میں کہتا ہوں 10,000 تو پی ٹی آئی کہتی لاکھ, تو وہ لاکھ کہیں گے, میں 10 کہوں گا. بالکل میرے ان کے مطابق بہت بڑا جلسہ تھا, میرے مطابق بہت بڑا جلسہ تھا. اس پہ اتفاق ہے. مطلب لیٹس وہ کہتے ہیں بھائی 10,000 بڑا, تو آپ کو پتا قذافی اسٹیڈیم میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ اتنا بڑا اسٹیڈیم, اتنی بڑی گراؤنڈ, وہ اگر پوری بھر جائے نا تو 30,000 لوگ نہیں آتے وہاں. آپ کو پتا ہے اس بات کا؟ اچھا, یہ آپ کو نہیں پتا تھا. نہیں. آپ ہم سے پوچھیے نا, جن کو وہ سیٹیں صاف کرنی پڑتی ہیں پر سیٹ وہ چارج کرتے ہیں, تو بل آتا ہے 30,000 سیٹس. تو بات یہ ہے کہ وہ 30,000 کوئی بڑی چیز ہوتی ہے یار. غدافی اسٹیڈیم کے اندر آپ اوپر سے ایسے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے لاکھوں, 2-2, 3-3 لاکھ, مگر ہوتے وہ 30,000 ہی ہیں. تو یہاں بھی جو 10,000 ہوتے ہیں نا, 8,000 کرسیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں, اور باقی وہ بہت بڑا مجمع ہوتا ہے یار, چھوٹا مجمع نہیں ہوتا. اچھا, وہ آپ جو مرضی کہہ لیں اس کو. عمران خان صاحب کے بڑے جلسے ہو رہے ہیں, خود ختم. اچھا, امپریسو کراؤڈ. ویری. عمران خان صاحب کا امپریسو کراؤڈ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو اسپری ہے یہ چلتی جا رہی ہے. لوگ سوئی اڑی ہوئی ہے کہیں. ہاں جی, سوئی اڑی ہوئی ہے. وہ بات ان کی وہی ہے, وہ کہتے ہیں چوری کا مینڈیٹ, 4 حلقے کھول دیں. اس دفعہ تو انہوں نے حافظ آباد کے بائی الیکشن کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا جی دیکھیں یہ سرکاری مشینری استعمال ہو رہی ہے. یار ایک اور الیکشن میں تو پی ایم ایل این ہاری ہے نا کہیں. جی حافظ آباد میں ہاری ہے. ہاں تو پھر بائی الیکشن پھر وہ کہتے ہیں ہاری ہے, لیکن وہاں پر سرکاری مشینری استعمال ہوئی. کسی اور ضلع کے جو ڈی پی او ہے وہ وہاں پر گئے اور انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے حق میں تقاریر کی. آتے جاتے رہتے ہیں یار, وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. نہیں, وہ کہتے ہیں پی ایم ایل این یہ ٹیکٹکس استعمال کر رہی ہے. مگر ہار تو گئی نا پی ایم ایل این, ہار گئی. بس شکر کرو ہار گئی, ختم ہو گئی. نہیں, لیکن خان صاحب کہتے ہیں کہ جو میں بات کہتا ہوں, کہتے ہیں 4 حلقے کھولیں, 4 حلقے کھولیں. حکومت نہیں کھولتی 4 حلقے. حکومت کا یہ موقف ہے. میں بڑا آج میں سارا دن کوئی ایک بڑی ذمہ دار شخصیت میں نے کہی بات یہ ہے, عمران خان صاحب آپ وہ کہتے ہیں 4 حلقے, تو آپ کھولیں اب 4 حلقے. وہ کہتے نہیں, پہلے دن کہا تھا آپ 4, جو نثار صاحب نے کہا تھا فلور آف دا ہاؤس کے 4 نہیں 40 کھولیں گے, 20 ہمارے لے لیں, 20 آپ اپنے دے دیں. پھر کہتے نہیں, اس پہ خان صاحب اگریمنٹ ہی نہیں ہوتا ان کا. کیونکہ خان صاحب کو یہ شاید بات حکومت کے مطابق. یہ بائی دا وے مولانا فضل الرحمان سے بات ہو کر آج ہو رہی تھی میری. اچھا, ان سے ملاقات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ بڑی پھر پرنور آپ کی وہ رہی ہوگی. نہیں, وہ پھر کسی وقت پھر بات کریں گے. اچھا, تو وہ میرے غریب خانے تشریف لائے تھے, چائے وائے ہم نے کی, بڑی اندر کی باتیں ہوئیں بڑی. وہ کسی وقت پھر چڑیا کی کہانی سناؤں گا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ کے پی میں وہ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ تو پی ٹی آئی نے ہاتھ کر دیا وہاں. بھائی وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر پی ٹی آئی یہ کہہ رہا ہے پنجاب میں, تو ہم پی ٹی آئی پہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کے لڑکے اتنے وہ جذباتی قسم کے آئے ہیں, انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہاں جے یو آئی کی, یہ کر دیا وہ کر دیا, بیلر اسٹفنگ. یہ کہنے لگے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کھولیں سارا, ہمیں جہاں انہوں نے ہرایا. وہ تو ان کے خلاف دکھی ہیں. صاحب پھر ریگنگ کی بات یا دھاندلی کی بات ساری پارٹیز کر رہی ہیں. ہاں, 394 یا 96 پٹیشنز ہیں, 20 الیکشن ٹرائیبیونلز ہیں, جس کے اندر سب سے زیادہ پٹیشنز پی ایم ایل این نون کی ہیں 68 آؤٹ آف 396, پی ٹی آئی کی ہیں 58, پیپلز پارٹی کی 60 ہیں, جے یو آئی کی 27-28 ہیں. مطلب ہے, اور یہ شوق ہوگا آپ کو کہ انڈیپینڈنٹس 1/3 of all the petitions are those by independents, جو کہ وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوگی. کافلی کہتی ہے ہم نے 13 سیٹیں ہاری ہیں 6,000 کے لیس مارجن سے. اب آپ بولے تو پھر یہ تو پھر اگر وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے, اور یہاں شور پڑا ہوا ہے. اور ایکچولی یہ جو شور ہے اس کا تعلق اب وہ بیسکلی وہ 5 سال انتظار نہیں کر سکتے خان صاحب. وہ کہتے ہیں بہت ہو گیا, اب مجھے پرائم منسٹر بنائے. پہلے مشرف کے زمانے میں بھی مجھے لاری لپا لگا کے وہ 10 سال کاٹ لیے, پھر اس کے بعد یہ 5 سال زرداری کاٹ گیا, اب 5 سال یہ کاٹنے جا رہا ہے. میں تو 80 سال کا ہو جاؤں گا بیفور میری باری آئے گی. نہیں اب کتنے 64 کے 62 کے ہوں گے, جو بھی ہے. مطلب ہے کہ وہ نہیں خان صاحب ٹائم ہے نہیں. اگر میاں صاحب 2 سال کاٹ گئے نا, تو یہ بجلی شجلی کے جو بحران ہیں اور یہ موٹر ویز اور یہ بلٹ ٹرینز جو بھی ہے یہ چلنے شروع ہو جائیں گے, اور یہ بسز چلنی شروع ہو جائیں گی, اور میٹروز اور فلانا ڈنگڑا. اور پھر میاں صاحب نے اگلی الیکشن بھی جیت لینی ہے. میری بات سن لو, خان صاحب کا سیاسی تجزیہ ہے وہ صحیح ہے کہ اگر میاں صاحب کو 3 سال مل گئے نا, تو یہ 3 سال نہیں 8 سال ہے.
مگر ان کا جو اس سے نتیجہ جو کنکلوژن جو نکالتے ہیں وہ غلط ہے کہ پھر الٹا دیں اور ایسی تیسی کر کے بیک ڈور سے ہم آ جائیں پرائم نائب صاحب لوگ کہتے ہیں کام کوئی نہیں مانتا. میاں نواز شریف صاحب نے موٹر وے تو 97 میں بنا دی تھی, ایٹمی دھماکے کیے, ان کو نکالنے کے بعد لوگوں نے دیکھیں بانٹی. ہاں مگر وہ الیکٹ ہو کے آئے تھے نا, ہاں الیکٹ ہو کے آئے تھے, نکالنے والوں نے نکال دیا. تو یہی خطرہ ابھی بھی ہے نا جو عمران خان جو کر رہا ہے کہ نکالنے والوں کام دکھاؤ. آپ سوچیں کہ اس تجزیے کے بعد پی ٹی آئی کے لوگوں نہیں تو مطلب کلیئر ہے نا یار, اس میں کوئی چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے. چلے ہاں میں تو کہہ رہا ہوں ان کا تجزیہ صحیح ہے, طریقہ غلط ہے. وقت ختم ہو گیا نعیم صاحب. اس پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا جی. ہم نے کوشش کی تمام اہم موضوعات پہ بات کریں. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.